بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث پاک مروی ہے، عید الاضحیٰ کے دن رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے بکرے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، حضور کی خدمت میں بکرا پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، اسے تیز کرو۔ تیز چھری حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد۔ اے اللہ، اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، یعنی قربانی کے ثواب میں آل محمد اور امت محمد کو بھی شریک فرما دے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرآۃ المناجی شرح مشکاۃ المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 کے اندر اسی حدیث رسول کو بیان کر کے تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فرائض اور واجبات کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہیں، اور یہی حدیث پاک کھانا سامنے رکھ کے ایصال ثواب کرنے میں قوی دلیل ہے کہ قربانی کا جانور سامنے ہے اور فخر المرسلین آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب آل محمد اور امت محمد کو بخش رہے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ والے مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ محدثین نے اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھا، ایک قربانی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرمائی ہے، اور دوسری قربانی اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتے۔ معزز سامعین، ایک قربانی سارے غریبوں کی طرف سے اس کا کافی ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خصوصیت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ان 2 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو اپنے فرائض و واجبات کا ثواب دوسروں کو بخشا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ حضور علیہ السلام کے اس عمل پاک سے امت کو بطور تعلیم نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے قربانیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، للہیت کی نعمت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی احادیث پاک کا فیضان اور اس کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری دی جانے والی قربانیاں اللہ کریم قبول فرما کے دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔